اصلاح معاشرہ کانفرنس شاہ اسلام عقیدہ صدیقی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر واہ واہ سبحان اللہ جگراج کو تاج جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا. یہ کسی عام حضرت کا کلام نہیں، یہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کا کلام. اگر آپ کی سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ کہیں اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ کہیں. ایک شعر میں حضور کے قدموں کو چوم کر حاضر کرتا ہوں، ایک بار اور کہنے لبیک یا رسول اللہ. سیلاب بلا تمہیں تیز اٹھا ہر سمت ہے ہلچل برپا گردش میں سفینہ آنے لگا. اب حال نہ جانے کیا ہوگا تیری ذات گدا پائے جو بنا. تیری ذات گدا پائے جو بنا اے نوح کی کشتی کے مولا. اگر ہو سکے تو کوئی مجمع میں سے نعرہ لگائے. علماء کرام تشریف فرمائے، دعائیں چاہتا ہوں. ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ، رسول اللہ ایک بار اور کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. دے اپنا مجھے وہ درد ملا وہ دل میں تب تیری پیدا میری زیست کا تو حاصل ہو جا وہ تجھ پہ ہماری جاں فدا. جب عشق بنا لیا جب عشق بنا لیا ایک عاشق صادق بول اٹھا. الروح فدا حافظ گھر کا یک شعلہ دے برزن عشقا مرتن من دھن مورا من دھن مرتن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت کلام اعلیٰ حضرت شہنشاہ کرم عقیدہ صدیقی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر واہ واہ سبحان اللہ. تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا جلا جانا. میں بہت تیزی کے ساتھ چند شعر اور نعتیں پاکیاں حاضر کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، حضرت کا خطاب ہوگا. ایک بار بلند آواز سے آپ لوگ گزر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع صدق الله العظيم غوث اعظم قمر بيسر صحا مددي قبلے مددی کعبے امام مددی انتظاری کرم دوست منی عینی رائے خدا جو خدا دینو خدا کا مددی بگی کرم بلا افتادہ کشمی ضعیفہ نوش استراد و دشتی پاک کے خواجہ عثمانی ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا محمد الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کساں چار سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار کرم تاجدار کرم نو ہمارے شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبان تو کوئی اوپر چادر چڑھائے نہ چڑھائے ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ اللہ بنائے گا، اس لیے کہ ہمارا کوئی مرید تو ہے نہیں، ہمارے کوئی ماننے والے تو ہے نہیں، اللہ والوں کے مرید ہوتے ہیں، اللہ والوں کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان پر اوپر بھی سندر چڑھتا ہے، پیچھے بھی ان کو سندر نصیب ہوتا ہے، اوپر بھی ان کو پھول چڑھتے ہیں، پیچھے بھی ان کو پھول چڑھتے ہیں، ہمیں بس اتنا کر لینا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اتنی شہرت نہیں، ہمارے پاس کوئی اتنی عزت نہیں، اگر ہم اپنے یار کو راضی کر لیتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو وہ ہماری قبر میں خوشبو پھیلائے گا، وہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا۔ میرے بھائیوں بات اتنی ہے کہ بس دو چیزیں ہیں، یہ جو قبرستان میں قبریں ہیں وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے، یاد رکھنا قبروں کا سکون ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے، قبروں کا اطمینان ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے، قبر دو میں سے کوئی ایک ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو قبر جہنم کے گھروں میں سے گڑا ہے۔ اب آپ پر ہے، آپ کو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے یا آپ کو جہنم کا گڑا بنانا ہے، جہاں جیسا کرو گے وہاں ویسا پاؤ گے، یاد رکھنا۔ تو قبر بازو بازو میں ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک بیٹے کی قبر ہے، ایک باپ کی قبر ہے، ایک چچا کی قبر ہے، ایک بھتیجے کی قبر ہے، ایک دادا کی قبر ہے، ایک پوتے کی قبر ہے، ایک پڑوسی کی قبر ہے، ایک دوسرے پڑوسی کی قبر ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کی قبر جنت کا باغ ہے، نہیں کہا جا سکتا کس کی قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، جب مرنے پر یقین رکھتے ہو تو پھر قبر کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر میرے بھائی کو دیکھو، اچانک موسم بدلا تو ہمارے کپڑے بدلے کہ نہیں بدلے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز کہہ رہے تھے بلال بھائی موسم بدلنے کی وجہ سے گھر سے جاکٹ منگوانی پڑی، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، حالانکہ یہاں گرمی کا موسم تھا، اچانک موسم بدلا تو بولو آپ کے کپڑے بدلے کہ نہیں بدلے؟ اگر یہ کپڑے نہیں بدلتے، جو کاٹن آپ مئی کے مہینے میں پہنتے ہیں، اگر وہ کاٹن یہاں پہن کر کے بیٹھتے تو آپ کو نقصان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، موسم کے بدلنے پر آپ کو کپڑے بدلنے پڑے، اگر نہیں بدلتے تو تکلیف ہوتی۔ میرے بھائیوں اب آپ مجھے بتاؤ، جب انسان موسم کی سردی اور گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا وہ اللہ اکبر، اندازہ کریں وہ قبر کی گرمی، وہ قبر کی تاریکی، وہ قبر کا اندھیرا، اس پر تو سب کا ایمان ہے۔ بولو مرنا تو ہے نا ایک دن۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب کر قبر کو فراموش کرنے والوں، مال کی محبت میں قبر کو بھول جانے والوں، قبر کی تیاری کرو۔ قرآن کہتا ہے، بڑے مزے میں کہتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
आप ऐसे नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मुकर्रिर बीमार पड़ जाए आदमी उसका मुकर्रिर ढूंढ लेता है, बीवी मर जाए आदमी उसकी बीवी कर लेता है, बाप मर जाए तो बाप को भूल जाते हैं, माँ मर जाए तो माँ को भूल जाते हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया बड़ी खुदगर्ज दुनिया है। आप क्या समझ रहे इस दुनिया को? मेरे इमाम ने कहा था, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल दाई, शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, इस दुनिया की रंगरेलियों में आखिरत को मत भूलो, कब्र की तैयारी करो, बहुत जल्द कब्र है। अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, 90 साल जियो, 100 साल जियो, 200 साल जियो। मरना है ना, मरने से इनकार किसको है? लेकिन हमने क्या तैयारी की है? बताओ भाइयों, कब्र के लिए तैयारी क्या की है? भाइयों, हमने क्या तैयारी की है? गर्मी का मौसम आने से पहले गर्मी की तैयारी, बरसात का मौसम आने से पहले बरसात की तैयारी, सर्दी का मौसम आने से पहले सर्दी की तैयारी। लेकिन मुझे बताओ, कब्र आने से पहले हम कब्र की तैयारी क्यों नहीं करते? भाइयों, कोई कब्र में काम नहीं आएगा, कोई कब्र में काम नहीं आएगा। दुरुशी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरुशी कबीर का दुरुशी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैहि सय्यदी या रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, कब्र में कोई काम नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कब्र में कुछ नहीं लेकर जाओगे। आइए मैं आपके सामने आज थोड़ा सा कब्र का जिक्र करूं और ताकि हम अपनी कब्र की तैयारी करें। इतना याद रखना, ये जो हमारे दिलो दिमाग के अंदर बात चलती है कि मौलाना तो बहुत डराते हैं, मौलाना इतना मत डराओ, क्योंकि हम तो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम तो गौस पाक के मुरीद हैं, हम तो गरीब नवाज के मुरीद हैं। जब हम पर भी अल्लाह होगा, जो अल्लाह के नाम रखे हुए, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह को वास्ता देकर, अगर मेरी ज़बान से कोई भी खिलाफ शराबात निकले, मुझे इत्तला करें ताकि मैं अपनी गलती से रुजू कर लूँ। और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे मेरी तारीफ करें। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊँ, देखो रसूलुल्लाह के गुलाम है, हम बिल्कुल के गुलाम, वो आसमान के गुलाम है, गरीब नवाज के गुलाम है। मगर एक बात याद रखना, जैसा अमल कब्र में लेकर के जाओगे वैसा पाओगे। ज़बान से अगर आप कहते हो कि मैं गौस पाक का गुलाम हूँ, रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, फिर मैं ज़िना करूँ, शराब पीऊँ, चोरी करूँ, औरतों पर बाप की नजरें डालूँ, मस्जिदों को वीरान करूँ, और मेरे लिए कब्र में जन्नत नसीब भी होगी क्योंकि मैं हुजूर का गुलाम हूँ। पहले तो सवाल ये पैदा होता है, कोई नबी का गुलाम होकर ज़िना कैसे कर सकता है? कोई नबी का गुलाम होकर चोरी कैसे कर सकता है? कोई नबी का गुलाम होकर मस्जिद को वीरान कैसे कर सकता है? कोई नबी का गुलाम होकर औरत पर पाप की नजर कैसे डाल सकता है? इसका मतलब ये है मेरे भाइयों, हम गुलामी का दावा किसी और को कर रहे हैं और हम गुलामी किसी और की कर रहे हैं। एक बात याद रखना, देखो सिद्दीक़ में अकबर रसूलुल्लाह के गुलाम है, फारूक आज़म रसूलुल्लाह के गुलाम है, उस्मान गनी रसूलुल्लाह के गुलाम है, मौला अली रसूलुल्लाह के गुलाम है। अल्लाह अकबर, साद, सईद, तलहा, जुबैर, अबू हुरैरा, खालिद इब्न वलीद, ये रसूलुल्लाह के गुलाम है। इनकी जिंदगी देखो और अपनी जिंदगी देखो, और अपनी जिंदगी में उनकी जिंदगी में फर्क देखो। हम कैसे गुलाम है मेरे भाई, बताइए तो सही। याद रखना, नबी के गुलामों के लिए बिल्कुल कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन गुलाम बनो भी तो सही। ये कैसी गुलामी है? लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, शहीद का नाम लेने से मुंह मीठा नहीं होता, तो सिर्फ ज़बानी दावा करने से कोई नबी का गुलाम नहीं बनता। अगर आज भी कोई नबी का गुलाम बन जाए तो उसकी कब्र नहीं बल्कि उसकी दुनिया भी जन्नत बन जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी को ऐसे नबी है कि उनके मिसाल कोई जैसे कि रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमने नबी की गुलामी की बात की है। हम नबी की गुलामी करने के बजाय हम नफ्स की गुलामी कर रहे हैं। अभी पता चलेगा हम नबी के गुलाम हैं
یا نفس کے غلام؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میرا کام نہیں فتوے کا، لیکن ایک بات آپ کو ابھی آپ اپنے دل سے فتویٰ لیں، ہم نبی کے غلام ہیں یا اپنے نفس کے غلام، اپنے آپ کے غلام، اپنی خواہش کے غلام ہیں؟ آسان سی بات ہے۔ غلام اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی چلانے کے بجائے اپنے آقا کی مرضی کو مانے، اسی کو غلام کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب تو غلام بنا ہو گئے، اب تو نوکر ہے۔ غلام سے بڑا درجہ نوکر، یعنی نوکر غلام نہیں ہوتا، لیکن نوکری کوئی کرتا ہے جو اپنے سیٹ کے سامنے معاملہ کرتا ہے، غلام تو اس سے بدتر ہے، کیونکہ نوکر تو اپنے گھر جاتا ہے، غلام کا کوئی گھر بھی نہیں ہوتا۔ نوکر اپنی مرضی سے چھٹی لیتا ہے، غلام کی چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ نوکر اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، غلام اپنی مرضی سے شادی بھی نہیں کر سکتا ہے، غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں غلام کو اگر سمجھتے ہیں تو نوکر سے سمجھو۔ 6,000 10,000 کی نوکری جب کرتے ہو وہاں